اکثر لوگ ظہر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ نماز ظہر پڑھنے کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے؟ 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز ظہر غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالی یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز ظہر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 80% لوگ ظہر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو ظہر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس ظہر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی ظہر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ظہر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر کی نماز کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو اس میں سستی کرے گا اس کے دن سے برکت چھین لی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بزرگ کو سہارا دیا اور مسجد کے اندر لے کر گئے۔ نماز کے بعد انہوں نے صحابہ سے فرمایا، اے لوگو، آج اس بزرگ نے ہمیں وہ سبق دیا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ اگر دل میں نماز کی محبت ہو تو کمزوری اور گرمی بھی بندے کو رب کے دربار سے روک نہیں سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس بندے نے ظہر کی نماز ضائع کی وہ دن اس کے نصیب سے برکت کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل سے اطمینان چھن جاتا ہے اور اس کے اعمال بے رونق ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اس نماز کو دل سے عزیز رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور اس کے قدم جنت کی طرف بڑھا دے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں نماز ظہر کی وہ حقیقت پوشیدہ ہے جو دنیا و آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ وہ بزرگ جن کے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن ایمان نے ان کے قدموں کو مسجد کی طرف رواں رکھا۔ آج ہم صحت مند ہیں، جوان ہیں، وقت بھی ہے، لیکن کیا ہم اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں نماز ظہر کا مکمل طریقہ۔ نماز ظہر کی پہلی رکعت میں نیت کریں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں، سبحانک اللہم پڑھیں، تعوذ و تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع، قومہ، 2 سجدے اور قیام۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، رکوع، قومہ، 2 سجدے اور قاعدہ میں التحیات پڑھیں۔ تیسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں، رکوع، قومہ، 2 سجدے اور قیام۔ چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ، رکوع، قومہ، 2 سجدے اور آخری قاعدہ میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیرے۔ نماز مکمل۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظہر کے وقت سخت گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوئے۔ زمین اتنی گرم تھی کہ قدم رکھنا مشکل تھا، مگر صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ رب کی پکار پر لبیک کہنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے گرمی کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا۔ تم لوگ جس نے ظہر کی نماز کی پابندی کی اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ وہ نماز ہے جو دن کے بیچ میں ہمارے اعمال کو رب کی حضور پیش ہونے سے پہلے سنوارتی ہے۔ فرشتے اس وقت ہمارے دن کے تمام اعمال کا
خلاصہ لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور اگر اس وقت ہم سجدے میں ہوں، ذکر میں ہوں، رب کی یاد میں مصروف ہوں، تو ہمارا دن روشن ہو جاتا ہے اور ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جاتا ہے جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جو دن کے بیچ میں آتی ہے، جب دنیا کی مصروفیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز مومن کے دن کا سکون ہے اور منافق کے لیے بوجھ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ظہر کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کے دن کی برکت چھن جاتی ہے اور وہ اپنے معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر کے وقت سوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت اللہ تعالی آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے جو مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، اور ان کی حاضری میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس نماز کی ادائیگی میں کبھی سستی نہ کرتے تھے، بلکہ بازار بند کر کے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے ظہر کے وقت غفلت کرتے دیکھا تو فرمایا، بیٹا یہ وقت نیند اور کاروبار کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے ہے، اٹھ جا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کر تاکہ تیرا دن کامیاب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر کے بعد سستی کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ذکر کی لذت چھین لیتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد کا وقت اگر غفلت میں گزرے تو انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظہر کے بعد اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے اور رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد کا وقت اگر غفلت میں گزرے تو دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے اور عبادت بے کیف ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو ظہر کے بعد سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اٹھ جا اور اللہ پاک کا ذکر کر تاکہ تیرا دل زندہ رہے اور تیری دعائیں قبول ہوں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم ظہر کی نماز میں سستی کریں تو ہماری ساری عبادتیں، نیکیوں کا ذخیرہ، سب کچھ اس قدر آسانی سے برباد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اس نماز کو سب سے پہلے اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ واقعہ یاد رکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے دروازے پر تشریف لائے اور محبت سے فرمایا، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا جگا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جھگڑالو ہے۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایسے پیوست ہو گئے کہ پھر وہ کبھی نماز میں سستی نہ کرتے تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ہولناک منظر کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا، مجھے دو فرشتے دکھائے گئے جو ایک شخص کو دکھا رہے تھے جو اپنے سر پر پتھر مارتا تھا اور پھر وہ سر دوبارہ جڑ جاتا تھا اور وہ پھر سے مارتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید تو پڑھتا تھا مگر عمل نہیں کرتا تھا اور خاص طور پر ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر! کیسا سخت انجام ہے، صرف اس لیے کہ وہ دنیا کو رب کی پکار پر ترجیح دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے پورا دن اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں گزارا۔ اور یاد رکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ظہر کی اذان دیتے تو مدینہ میں سکون اتر آتا تھا، لوگ تجارت چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگتا تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، میرے
میرے بھائیوں اور بہنوں، ظہر کی نماز وہ وقت ہے جب دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کی نماز تمہارے پورے دن کے خلاصے کو سنوار دیتی ہے، اس لیے اس نماز کو معمولی مت سمجھو۔ یاد رکھو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر نماز درست نکلی تو باقی سب کچھ سنور جائے گا، اور اگر نماز خراب نکلی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ آج ہم گھروں میں بے برکتی دیکھتے ہیں، دلوں میں بے سکونی، رزق میں تنگی محسوس کرتے ہیں، تو سوچئے کیا ہم اپنی نمازوں کو خصوصاً ظہر کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ وقت جو دنیا کے شور میں گم ہو جاتا ہے، حقیقت میں ہمارے رب کی پکار ہے جو ہمیں اپنے حضور بلا رہا ہے۔ یہ نماز قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی، پل صراط پر ہمارے ساتھ ہوگی، اور جنت کے دروازے کھلوائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز، خصوصاً نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔